اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی اور اس میں دین اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے اور آپ کی محبت اور ادب سے بہرہ کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں اس نقطے پر کچھ عرض کیا جائے گا کہ حق مہر میں نبوی اختیار۔ قرآن مجید میں 22واں پارہ سورہ الاحزاب یہ حسن ترتیب میں 33واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 کے چند مبارک ایمان افروز کلمات عالیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس پہ اللہ رب العزت نے حق مہر کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر یعنی مسلمانوں پر ان کی عورتوں کے بارے میں فرض کیا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو نکاح کے لیے حق مہر اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور یہ ادا کرنا لازم، واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر نکاح نامکمل رہتا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق مہر کم از کم جو یہ ادا کرنا ضروری ہے اس کا عدد ذکر کیا۔ یہ بہقی السنن کے اندر حدیث ہے، 3 جلد، اور حدیث کا نمبر ہے 11۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا لا مہر دون 10 دراہم، فرمایا کہ حق مہر نہیں ہے مگر 10 درہم۔ تو کم از کم جو حق مہر مقرر ہے وہ 10 درہم ہے۔ اور اس کو دار قطنی نے بھی ذکر کیا کہ عورت کا حق مہر جو کم از کم ہے وہ 10 درہم ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو معاشرے کے اندر 32 کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے جی کہ کم از کم یہ تصور ہے، اس کا کسی جگہ ذکر نہیں ملتا۔ پھر یہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق
اور اپنی ہمت کے مطابق بھی حق مہر ادا کر سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جتنا نوازا ہو، جتنا مالی حوالہ سے اسے خوشحال کیا ہو، یہ اس کو پیش نظر رکھ کر بھی شریعت نے اسے ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ المعات میں یہ ذکر کیا ہے کہ سیدہ عالم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب مولا کائنات کا نکاح ہوا تو اس وقت 400 درہم یہ حق مہر مقرر کیا گیا، جو تقریباً 12 اوقیہ چاندی کے قریب رقم بنتی ہے۔ پھر صحیح مسلم کتاب النکاح دوسری جلد 1426 نمبر حدیث میں بھی یہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حق مہر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور ایک ساتھ نش۔ جب پوچھا گیا کہ یہ نش کیا ہے فرمایا نصف اوقیہ، تو یہ تقریباً 500 درہم رقم بنتی ہے اور یہ 12.5 اوقیہ کے قریب چاندی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کیا تو آپ نے فرمایا یہ آزاد کرنا ہی اس کا حق مہر ہے۔ اس کو ابو داؤد نے کتاب النکاح کے اندر دوسری جلد 2054 نمبر حدیث میں ذکر کیا، اور مسلم نے کتاب النکاح میں 1365 نمبر پر دوسری جلد کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ پھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ ہوا اور یہ سرزمین حبشہ میں تھا۔ پھر جب ان کا سرزمین حبشہ میں وصال ہو گیا تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا، اور اس نکاح میں 4000 درہم حق مہر مقرر کیا گیا۔ تو لہٰذا حق مہر انسان اپنی استعداد کے مطابق اور مالی خوشحالی کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، کتاب فضائل القرآن میں، اور امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا کتاب النکاح کے اندر۔ اس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اس نے عرض کیا، فقالت انہا قد وہبت نفسہا للہ ولرسولہ، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لی فی النساء من حاجت، کہ مجھے اب عورتوں سے نکاح کی حاجت نہیں رہی۔ فقال رجل، ایک شخص صحابی قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا زوجنیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔
اس صحابی نے جب دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرما دیا کہ مجھے اب نکاح کی ضرورت نہیں، عورتوں کی حاجت نہیں، تو اس غلام نے عرض کیا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ قال آتیہا ثوبا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ اسے، کیا تمہارے پاس کو کپڑے کا جوڑا ہے؟ کپڑے ہیں، اسے دو۔ قال لا اجد، اس نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں۔ قال آتیہا ولو خاتما من حدید، فرمایا چلو اسے کوئی لوہے کی انگوٹھی دے دو حق مہر کے لیے۔ فعطل لہ، اس پر بھی اس نے معذوری کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ میں لوہے کی انگوٹھی بھی اسے نہیں دے سکتا۔ فقال، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما معک من القرآن؟ قال کذا و کذا، فرمایا اب تجھے قرآن مجید میں کون کون سے حصے یاد ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ میرا قرآن سے تعلق یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے حفظ ہیں، یاد ہیں۔ قال، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ اب میں نے تمہارا نکاح قرآن مجید یہ جو آپ کو آتا ہے اسے سکھانے کے ساتھ کر دیا ہے، کہ تم اسے قرآن مجید سکھاؤ گے، سمجھاؤ گے، اور قرآن مجید کے سکھانے کے ساتھ میں نے اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ اور جس کو ابو داؤد کتاب النکاح میں دوسری جلد ہے 2111 حدیث میں حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وفی روایت لابی داؤد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقم فعلمها 20 آیتا وہی امرتک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو 20 آیتیں اس خاتون کو سکھا دو، ہم نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ اس چیز کو حق مہر قرار دیتے ہوئے کر دیا ہے۔ تو یہ نبوی اختیار اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ وہ حق مہر جس کا ادا کرنا واجب تھا، ضروری تھا، جب وہ صحابی عرض کر رہا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں، میرے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ جو میں اسے ادا کر سکوں حق مہر کے لیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا تجھے کیا چیز آتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ قرات کا تعلق ہے، تلاوت کا تعلق ہے، کہ میں اچھا پڑھ سکتا ہوں، سکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی اختیار استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اٹھو فعلمها 20 آیتا، اسے 20 آیتیں سکھا دینا، 20 آیتیں اس کو سکھا دینا، وہی امرتک، اور آج کے بعد یہ تمہاری بیوی ہے، ہم تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور حق مہر یہ قرآن مجید کا سکھانا اسے ہم قرار دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا تعلیم قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس عورت کا حق مہر قرار دیا۔ تو یہ حق مہر قرار دینا یہ تشریعی اختیار ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اعتدال کے ساتھ گزاری ہے، توازن کے ساتھ گزاری ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ ہمیں توازن اور اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتی ہے۔
اس لیے اگر ہم احادیث کو پڑھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت انس سے روایت ہے کہ چند صحابہ، جس کو صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر اور صحیح مسلم کتاب النکاح کے اندر ذکر کیا کہ چند صحابہ ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت اور تنہائی کے اعمال کچھ بتائیں۔ دریافت کیے، پھر ایک نے کہا کہ میں تو عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، دوسرے صحابی نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی بستر پر نہیں جاؤں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ خشیت، خوف، ڈرنا، یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈرنے کا تعلق تم میں سب سے زیادہ وہ میرا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ، تم میں سے بہت زیادہ اللہ کے ذات کے ساتھ میں ڈرنے والا ہوں۔ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور تم میں سب سے زیادہ میں متقی ہوں۔ لیکنی اصوم، مگر اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ وَأَفْطِرُ، اور میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ کھولتا بھی ہوں۔ وَأُصَلِّي، اور میں نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ وَأَرْقُدُ، اور فرمایا پھر میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنا یہی انسان کی کامیابی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ارشاد فرمائیں، تعلیمات ارشاد فرمائیں، حیات مبارکہ کے مبارک گوشے عطا کیے، ان کو پیش نظر رکھ کر زندگی عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ بسر کرنا، اس دنیا میں یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا ہے، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا ہے۔ آئیے اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں، فرما برداری میں، تابع داری میں، متابعت میں، محبت اور عشق اور خوف میں گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زندگی بھر ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔